بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شرح عقائد میں ہیں والجنۃ حق والنار حق، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، اس لیے کہ بہت سی آیات و احادیث ان کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ فلاسفہ نے جنت اور جہنم کا انکار کیا ہے۔ نبراس میں ہے کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ نصوص میں جہاں بھی جنت اور جہنم کا ذکر آیا ہے اس سے مراد لذت اور الم ہے جو روح کو عارض ہوں گے، اور فلاسفہ کا جنت اور جہنم سے لذت اور الم مراد لینا نصوص قطعیہ کا انکار ہے، لہذا یہ یقیناً کفر ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کا ترجمہ فرمایا، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان اور زمین آ جائیں۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ جنت کی وسعت زمین و آسمان کی وسعت کے برابر بیان کی گئی ہے، لہٰذا اتنی بڑی جنت اس عالم عناصر میں ہو نہیں سکتی، محال ہے کہ وہ عالم عناصر میں ہو، اور وہ جنت عالم افلاک میں یا آسمانوں سے اوپر کسی اور عالم میں ہو تو اس صورت میں آسمانوں کا خرق و التیام لازم آئے گا، اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ فلاسفہ کے نزدیک آسمان کا خرق و التیام محال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آسمان پھٹ نہیں سکتا اور اس کے بعد آسمان جو نہیں سکتا، اور جنت اگر آسمانوں سے اوپر ہوگی تو یقیناً مومن کو جنت میں جانے کے لیے آسمانوں سے گزرنا ہوگا، جس سے اس کا خرق و التیام لازم آئے گا۔ شارح نے اس کا جواب دیا کہ ھذا مبنی علی اصلکم الفاسد، یعنی یہ فلاسفہ کے اصل فاسد غلط قاعدے پر مبنی ہے، کیونکہ آسمان کا خرق و التیام ممکن ہے، بلکہ اس کا وقوع بھی ہوگا، جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت، یعنی آسمان شق ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، تو اس کا تو وقوع بھی ہو کر رہے گا، لہٰذا یہ کہنا کہ آسمان میں خرق و التیام نہیں ہو سکتا یہ فلاسفہ کا غلط عقیدہ ہے، جس کا اسلامی عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ تعالی کی قدرت اور اختیار سے کچھ بعید نہیں، جس شے کو جہاں چاہے رکھے۔ یہ انسان کی تنگی نظر ہے کہ کسی چیز کی وسعت سے حیران ہوتا ہے تو پوچھنے لگتا ہے ایسی بڑی چیز کہاں سمائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ فرمایا کون سی زمین اور کون سا آسمان ہے جس میں جنت سما سکے؟ عرض کیا گیا پھر کہاں ہے؟
فرمایا آسمانوں کے اوپر زیر عرش۔ ماتن فرماتے ہیں ہما مخلوقتان موجودتان، یعنی وہ دونوں جنت اور جہنم پیدا کی جا چکی ہیں اور موجود ہیں۔ شارح کہتے ہیں تقریر و تاکید، یعنی مخلوقتان کہنے کے بعد موجودتان تکرار و تاکید ہے۔ اکثر معتزلہ نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ دونوں روز جزا یعنی قیامت کے دن بنائی جائیں گی۔ جنت اور جہنم ابھی پیدا نہیں کی گئی ہیں، یہ دونوں قیامت کے دن پیدا کی جائیں گی۔ تو اہل حق اہل سنت نے اس کا جواب دیا کہ جنت اور جہنم بن چکی ہیں اور موجود ہیں، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا گیا، اور اس میں ان کے جنت میں رہنے کا ذکر ہے، جیسا کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جنت بن چکی ہے۔ جبھی حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جنت میں رہو۔ ہماری دوسری دلیل یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو آیات آئی ہیں ان میں صیغہ ماضی استعمال کیا گیا ہے، اعدت للمتقین اعدت للکافرین۔ اعداد کا مطلب ہے تیار کرنا، یعنی وہ متقین کے لیے بنائی گئی، اور جہنم جو ہے وہ کافرین کے لیے بنائی گئی۔ تو اس میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جس سے ماضی کا صیغہ آیا ہے، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ دونوں بن چکی ہیں۔ لیکن معتزلہ جو ہے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن بنائی جائیں گی، ابھی جو ہے یہ بنی نہیں ہیں۔ اور انہوں نے استدلال کیا ہے اس آیت کریمہ سے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے تیار کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے نہ فساد۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نجعلھا آیا ہے، اور نجعلو جو ہے یہاں پر مستقبل کے لیے ہے کہ ہم بنائیں گے، یہ مستقبل کے لیے، یعنی ابھی وہ جنت بنی نہیں ہے، ہم جب بنائیں گے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کا صیغہ جو ہے حال و استقبال، حال و استمرار دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو آپ نے اسے صرف مستقبل کے لیے کس طرح سمجھ لیا کہ یہاں پر یہ مستقبل کے لیے ہے؟ تو یہ دونوں کا احتمال رکھتا ہے، حال کا اور استمرار کا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر اسے آپ مستقبل کے لیے مان بھی لیں
تو پھر وہ آیت کریمہ جس میں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے کہ انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا کہ تم جنت میں رہو، تو اس آیت کریمہ کا کیا جواب ہوگا؟ تو یقیناً اس کا کوئی جواب نہیں ہے، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جنت اور جہنم بنائی جا چکی ہیں۔ جنت کے موجود ہونے پر معتزلہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اگر جنت کو اس وقت موجود مانا جائے تو پھر جنت کے پھلوں کا ہلاک ہونا جائز نہیں ہوگا، حالانکہ یہ ہلاک ہونا رب کریم کے اس فرمان کے منافی ہے، اکلھا دائم، کہ جنت کے پھل دائمی ہوں گے۔ یہ لازم و تعلی باطل ہے، کیونکہ جنت کے پھلوں کا دائمی ہونا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کل شیء ہالک الا وجہہ کے منافی ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی۔ تو جب لازم و تعلی باطل ہے تو ملزوم و مقدم بھی باطل ہوگا۔ اس اعتراض کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ دوام کی دو قسمیں ہیں، ایک دوام نوعی ہوتا ہے اور ایک دوام شخصی ہوتا ہے۔ دوام نوعی کا مطلب یہ ہے کہ شے جو ہے وہ تو اسی طرح باقی رہے، اور دوام شخصی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے افراد جو ہیں وہ فنا ہوتے رہیں، وہ ختم ہوتے رہیں۔ جیسا کہ جنت کے کسی درخت سے کوئی پھل جو ہے توڑ لیا جائے تو فوراً اس کی جگہ پر دوسرا پھل آ جائے گا۔ تو اکلھا دائم سے مراد جو ہے وہ دوام نوعی ہے کہ جنت کے پھل جو ہیں وہ فنا نہیں ہوں گے، اور کل شیء ہالک الا وجہہ میں جنت کے پھل کی ہلاکت جو ہے اس سے مراد دوام شخصی ہے کہ جنت کے پھل کے جو افراد ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کہ ایک فرد ختم ہوگا اور دوسرا فرد اس کے بدلے میں آ جائے گا۔ تو دونوں آیات میں کوئی تعارض و ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ کل شیء ہالک میں ہلاک سے دائمی ہلاکت مراد نہیں ہے، بلکہ ایک لمحے بھر کے لیے ہلاک ہونا مراد ہے۔ اور اکلھا دائم میں دوام نوعی مراد ہے جو ہلاکت دائمی کے منافی ہے، لہذا ایک لمحے بھر کی ہلاکت کے منافی نہیں۔ دوسرا جواب جو ہے یہ دیا گیا ہے کہ یہ بات بھی ممکن ہے کہ ہلاکت سے مراد جنت کے پھلوں کا قابل انتفاع نہ ہونا مراد ہو، اور وہ اصل میں تو موجود ہوں لیکن قابل انتفاع نہ ہو۔ اکلھا دائم میں جنت کے پھلوں کا دوام جو ہے ان کے مادے کے اعتبار سے ہوگا، اور کل شیء ہالک میں جنت کے پھلوں کا ہلاک ہونا صورت جسمیہ کے اعتبار سے ہوگا۔ تو اس صورت میں بھی دونوں آیات میں کوئی تعارض نہیں رہے گا۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ جنت کے پھلوں کا وجود جو ہے وہ وجود امکانی ہے، اور رب کریم کا وجود جو ہے وہ واجب ہے، اور واجب الوجود جو ہے اس کے مقابلے میں وجود امکانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں گویا کہ وجود امکانی معدوم ہے، موجود ہی گویا کہ نہیں ہے۔ تو کل شیء ہالک الا وجہہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر وجود جو کہ امکانی ہے وہ
واجب الوجود کے مقابلے میں ہلاک ہے اور وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس صورت میں بھی دونوں آیات میں کوئی تعارض باقی نہیں رہے گا۔ ماتن فرماتے ہیں باقیتان لا تفنیان ولا یفنی اہلہما، یعنی جنت اور جہنم دونوں باقی رہیں گی اور دونوں فنا نہیں ہوں گی، اور جنتی اور جہنمی بھی فنا نہیں ہوں گے، یعنی ہمیشہ رہیں گے اور ان پر ایسا عدم طاری نہیں ہوگا جو کہ ہمیشہ رہے۔ اس لیے کہ جنتی اور جہنمی دونوں کے لیے آیت کریمہ میں آیا ہے خالدین فیہا ابدا، یعنی وہ ہمیشہ جو ہے اس میں رہیں گے۔ تو قرآن و حدیث سے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت اور جہنم باقی رہیں گی، فنا نہیں ہوں گی، اور جنتی اور جہنمی بھی فنا نہیں ہوں گے، باقی رہیں گے۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں آیا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، تو اس سے مراد جو ہے تھوڑی دیر کی ایک لمحے کے لیے اس آیت کریمہ میں جو حکم دیا گیا ہے کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، تو ایک لمحے بھر کے لیے ہلاکت ہوگی، اور وہ تھوڑی دیر کی جو ہلاکت ہے وہ ان کے باقی رہنے کے منافی نہیں ہے، تو ان کی باقی رہنے کے منافی نہیں ہے کہ آیت میں فنا پر جو ہے کوئی دلیل موجود نہیں۔ اور ایک فرقہ جو ہے جہمیہ فرقہ ہے، اور یہ جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم اور اس کے اہل جو ہیں وہ سب فنا ہو جائیں گے۔ تو شارح نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کا یہ قول جو ہے کتاب و سنت اور اجماع کے منافی ہے، اور لیسا علیہ شبہۃ فضلا عن حجۃ، یعنی ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل تو درکنار کوئی کمزور دلیل بھی موجود نہیں ہے۔